السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سندرس اليوم الدرس التاسع، وسنبدأ في هذا الدرس وسنتعلم في هذا الدرس النعت والمنعوت. النعت والمنعوت. النعت أي الصفة، والمنعوت أي الموصوف أو أي الموصوف. آج کے لیسن نمبر 9 کے اندر ہمیں پڑھنا ہے موصوف صفت. کیا پڑھنا ہے؟ موصوف صفت. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. الدرس التاسع، ٹھیک ہے. النعت، النعت اور المنعوت، ٹھیک ہے. النعت کو صفت بھی کہتے ہیں اور المنعوت کو موصوف بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ موصوف بھی کہتے ہیں. یہاں پہ رومن میں آپ کے لیے لکھ دیتے ہیں صفت اور موصوف. اور ان کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے مضاف مضاف الیہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ مرکب اضافی. اور تو اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ یہاں پہ ہم پڑھیں گے مرکب توصیفی. کیا پڑھیں گے؟ مرکب توصیفی. ہم پڑھیں گے مرکب توصیفی. تو یہ جملہ ہم کو یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے. اور مرکب توصیفی جو ہوتا ہے، یہ جس طریقے سے ہم نے پڑھا مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ، مرکب اشاری اشارہ مشار الیہ، ان کی تیسری بہن ہے سمجھ لیے، یا ان کا تیسرا بھائی ہے. یہ بھی انکمپلیٹ جملہ ہے. یہ بھی انکمپلیٹ جملہ ہے. مرکب توصیفی رومن میں لکھ دیتا ہوں مرکب ہم ان کو کیوں کہتے ہیں؟ مرکب ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب کوئی ہمارے پاس سنگل اسم ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں مفرد یعنی سنگل ناؤن. لیکن جب دو ناؤن آپس میں مل جائیں یا دو سے زیادہ ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں مرکب، یعنی دو ناؤن آپس میں جو مل گئے جمع ہو گئے، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں مرکب. تو یہ چیز آپ لوگ کو کیا رکھنی ہے؟ یہ چیز آپ لوگ کو دھیان رکھنی ہے. اب اردو زبان کے اندر جو موصوف صفت کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا کیا ہے؟ الٹا ہے. عربی زبان کے اندر پہلے موصوف آئے گا، بعد میں صفت آئے گی. پہلے موصوف آئے گا، بعد میں صفت آئے گی. اور اردو میں پہلے صفت آتی ہے، بعد میں موصوف آتا ہے. اگزامپل، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اور موصوف صفت ہے کیا؟ دو نکیرہ اسم کا آپس میں جمع ہو جانا. نکیرہ پلس نکیرہ موصوف صفت ہو جائے گا. معرفہ پلس معرفہ موصوف صفت ہو جائے گا. بس اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے. نکیرہ پلس نکیرہ، دو نکیرہ ناؤن آپس میں جمع ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ موصوف صفت. دو معرفہ ناؤن آپس میں جمع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ موصوف صفت. یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. اب جب نکیرہ ناؤن رہے گا تو آپ اس کا ترجمہ ٹرانسلیٹ جو ہے اردو میں نکرہ کے حساب سے کریں گے، معرفہ رہے گا تو معرفہ کے حساب سے کریں گے. دونوں مثالیں آپ دیکھیے. جیسے مثال کے طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں ایک نیک لڑکا. ٹھیک ہے، اس کو آپ رومن میں بھی لکھ دیتا ہوں میں، ایک نیک لڑکا. اب یہاں پہ ہم جو صفت ہے نیک کیا ہے؟ خوبی ہے. صفت کیا ہوتی ہے؟ صفت یعنی کسی بھی انسان کی جو کوالٹی خوبی، چاہے اچھی ہو یا بری، جو کوالٹی خوبی اس کے اندر ہے، جو بھی چاہے اچھی ہو یا بری، اس کو کہا جاتا ہے صفت. تو اردو زبان میں دیکھیے کہ ہم نے کہا نیک لڑکا، تو لڑکے کی صفت کیا ہے؟ لڑکا کیا ہے؟ نیک ہے. نیک پہلے آیا ایک. اور ہم کس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کون نیک ہے؟ لڑکا. موصوف بعد میں آیا ہے. یہ اردو. لیکن عربی زبان کے اندر موصوف پہلے آئے گا. تو جب ہم اردو کو
اردو کے جملے کے سینٹینس کو جب عربی میں کنورٹ کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پہلے موصوف کی عربی بنائیں گے. پہلے ہم کس کی عربی بنائیں گے؟ پہلے ہم عربی بنائیں گے موصوف کی, اور بعد میں پھر ہم عربی بنائیں گے صفت کی. بعد میں عربی بنائیں گے ہم صفت کی. تو لڑکے کی عربی ہم کو معلوم ہے, اور ہم کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ایک یود ہوا ہے. تو اب ہم جو لڑکے کی عربی بنائیں گے اس میں نکرہ اسم لائیں گے, ولدن. کیا لائیں گے؟ ولدن. اب نیک کی عربی ہے صالح. نیک کی عربی ہے صالح. پلیز لیکچر کے دوران کوئی چیک نہ کرے, ٹھیک ہے؟ صالح ولد صالح ولد صالح. ایک نیک لڑکا, ایک نیک لڑکا. اب یہاں پہ موصوف صفت میں آپ پہلے کس کی عربی بنائیں گے؟ موصوف کی, اور بعد میں آپ صفت کو لائیں گے. تو صفت نیک کی عربی کیا آتی ہے؟ صالح. ولد صالح, ایک نیک لڑکا. اب اگر آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ نیک لڑکا, آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ نیک لڑکا, دیکھ جیسے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پر, ہم صرف کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نیک لڑکا. اب یہاں ہم ایک نہیں لائے, تو اب ہم جب اس کی جب عربی بنائیں گے تو ہم یہاں پہ لائیں گے الولد. کیا لائیں گے؟ الولد. اور نیک کا ہم لائیں گے الصالح. کیا لائیں گے؟ الصالح. اب ہم ترجمہ کرتے ہو کیونکہ یہ معرفہ ہے, کیونکہ یہ معرفہ ہے, تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک نیک لڑکا, ہم کہیں گے نیک لڑکا. کیا کہیں گے؟ الولد الصالح, نیک لڑکا. اور میں نے آپ کو ایک بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیا ہے کہ موصوف صفت کیا ہے؟ دو نکرہ اسم جمع ہو جائیں. دیکھیے ولد النکرہ صالح النکرہ کیا ہو گیا؟ موصوف صفت. دو معرفہ ناؤن پراپر ناؤن جمع ہو جائیں, یہاں کامن ناؤن ہے, یہاں پراپر ناؤن. الولد الصالح کیا ہے؟ کیا ہے؟ موصوف صفت. موصوف کے اندر آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے. کیا چیز یاد رکھنی ہے؟ کہ اس میں دونوں سیم رہیں گے, یا تو دونوں معرفہ یا تو دونوں نکرہ. یہ پہلی بات آپ کو یاد رکھنی ہے. کیا یاد رکھنی ہے؟ کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ, موصوف پراپر ناؤن ہے تو صفت بھی پراپر ناؤن, موصوف نکرہ ہے کامن ناؤن ہے تو صفت بھی کامن ناؤن. ایک پوائنٹ. اس کے بعد آپ کو دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ موصوف اگر سنگولر ہے, واحد ہے, موصوف اگر سنگولر واحد ہے تو آپ اس کی صفت بھی واحد لائیں گے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ولد صالحان, یہ نہیں کہہ سکتے, آپ کو لانا ہے ولد صالح. ولد سنگولر واحد ہے تو آپ صفت بھی واحد لائیں گے, ولد صالح. نمبر 2, اگر جو اعراب موصوف کا ہوگا, یعنی موصوف کے اوپر اگر پیش ہے تو صفت کے اوپر بھی پیش آئے گا. موصوف کے اوپر اگر زبر ہے تو صفت کے اوپر بھی زبر آئے گی. موصوف کے اوپر اگر زیر ہے تو صفت کے اوپر بھی زیر آئے گی. آپ کو یہ اصول یاد رکھنا ہے موصوف صفت کے تعلق سے کہ موصوف صفت میں معرفہ اور نکرہ میں مطابقت رہے گی. یعنی موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ, موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ. حال وسعت میں مطابقت رہے گی, دونوں معرفہ ہے دونوں نکرہ. نمبر 2, حالت جنس. حالت جنس یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر, موصوف مؤنث تو صفت مؤنث. ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف مؤنث ہے صفت مذکر آ جائے, ایسا نہیں, دونوں سیم ہونے چاہیے. حالت جنس جینڈر بھی سیم ہونا چاہیے, مذکر دونوں مذکر, مؤنث دونوں مؤنث. اس کے بعد نمبر 3, اعراب. اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت مرفوع, موصوف منصوب ہے تو صفت منصوب, موصوف مجرور ہے تو صفت مجرور. اس کے بعد چوتھی چیز عدد, نمبرز. تعداد میں موصوف صفت دونوں سیم ہونے چاہیے. اگر موصوف آپ کے پاس واحد ہے صفت بھی واحد, جیسے یہاں پہ موصوف ہمارے پاس واحد تھا, ایک نیک لڑکا, صفت ہم لائے
क्या लाए, एक नेक। अब हम इसको डुअल बनाते हैं, हम कहते हैं दो नेक लड़के, क्या कहते हैं हम लोग, कोई दो नेक लड़के, तो अब हम कहेंगे वलदानी सालिहानी, वलदानी सालिहानी, दो नेक लड़के। अब हम ये नहीं कह सकते कि वलदानी सालिहुन, नहीं, वलदानी सालिहानी। अब वलदानी ये तस्निया नाउन है, जो डुअल है, तस्निया है, तस्निया की हालत रफा जबर के साथ नहीं आएगी, किसके साथ आएगी, अलिफ के साथ आएगी, किसके साथ, अलिफ के साथ, आनी की साउंड। वलदानी ये हालत रफा है, सालिहानी ये हालत रफा है, ठीक है। तो वलदानी सालिहानी। अब आपको कहना है कि कुछ नेक लड़के, यानी जमा प्लूरल इस्तेमाल करना है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे औलादुन सालिहूना, औलादुन सालिहूना, नेक लड़के। अब औलादुन ये जो है औलादुन, वलदुन की जमा औलादुन मरफू है, सालिहूना जमा मुज़क्कर सालिम है, जमा मुज़क्कर सालिम का इराब हालत रफा में पेश के साथ नहीं है, वाव के साथ, तो ये मरफू है, औलादुन सालिहूना। तो अब यहाँ पे आप देखिए, वलदुन नकीरा, सालिहुन नकीरा, वलदुन सिंगुलर, सालिहुन सिंगुलर, वलदुन मुज़क्कर, सालिहुन भी मुज़क्कर, ठीक है। तो चारों एतबार से मौसूफ सिफत में मुताबिकत होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वलदानी मुज़क्कर, सालिहानी मुज़क्कर, वलदानी तस्निया डुअल, सालिहानी तस्निया, वलदानी हालत रफा में, सालिहानी हालत रफा में, ठीक है। तो हर एतबार से इसमें क्या पाई जाएगी, मुताबिकत पाई जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। और मौसूफ सिफत को पहचानने का सबसे आसान तरीका नकीरा प्लस नकीरा मौसूफ सिफत, मारिफा प्लस मारिफा मौसूफ सिफत। और मौसूफ सिफत में जो चीज आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो सिफत है, जो ये हमने कहा कि सिफत, इसके ताल्लुक से आपको एक पॉइंट याद रखने है जो मैंने बता दिया है, फिर मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं कि सिफत जो है ये मौसूफ के ताबे होगी, मौसूफ के ताबे होगी। ताबे से मुराद इसकी पैरवी करेगी हर चीज में, ताबे से मुराद इसकी पैरवी करेगी हर चीज में। किस चीज में पैरवी करेगी, जिन्स में, जिन्स यानी जेंडर, ठीक है। जेंडर अगर मुज़क्कर है मौसूफ का, तो सिफत का भी जेंडर क्या होना चाहिए, मुज़क्कर होना चाहिए। नंबर 2, ये पैरवी करेगी मौसूफ सिफत की वसअत में, वसअत यानी मारिफा और नकिरा होने में। किसमें, मारिफा और नकिरा होने में। अगर मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी क्या होगा, नकिरा। सिफत मौसूफ मारिफा तो सिफत मारिफा, मौसूफ नकिरा तो सिफत भी नकिरा, मारिफा। नंबर 3 अदद, तादाद, यानी मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद, सिफत जो है ताबे होगी मौसूफ के। मौसूफ अगर तस्निया है सिफत तस्निया, मौसूफ अगर जमा है सिफत जमा। नंबर 4 जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि एराब हालत, ठीक है। जो एराब मौसूफ का होगा वही एराब सिफत का होगा, बस मसला खत्म हो गया। अब इसमें जो कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आएंगी वो इंशाअल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बुनियादी चीज जो है वो ये चीजें हैं कि जेंडर जो मौसूफ का होगा वही सिफत का होगा। वसअत मारिफा नकिरा में जो अगर मौसूफ मारिफा है तो सिफत मारिफा, नकिरा है तो नकिरा। अदद, तादाद, नंबर्स, अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत वाहिद, मौसूफ दुअल है तो सिफत दुअल, मौसूफ जमा है तो सिफत जमा। हालत एराब, मौसूफ मरफू है तो सिफत मरफू, मौसूफ मजरूर है तो सिफत मजरूर, मौसूफ मंसूब है तो सिफत मंसूब। उसके बाद एक इस्तिस्ना हमारे पास आएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आपको इतनी चीजों पे ध्यान देना है। और अगर इसकी और कुछ एग्जांपल आपको चाहिए, लेसन के अंदर शेख ने बहुत सारी एग्जांपल दी हैं, इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इंशाअल्लाह फिर आपको कुछ एग्जांपल और दे के
آپ کو بورڈ پہ سمجھاؤں گا. ابھی اسکرین شیئر کریں. اب آپ کے پاس ہے الدرس التاسع، سبق نمبر 9. سبق نمبر 9 کے جو ہیں وہ 2 پارٹ شیخ نے دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا پارٹ ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس پہلا جملہ ہے من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے. من اس میں استفہام. ٹھیک ہے، اور اس میں استفہام جو ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم پہلے آئیں گے سب سے، ہم اینڈ میں نہیں آئیں گے. یہ پہلے، اسی لیے ان کو پہلے لایا جاتا ہے. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے. ٹھیک ہے، ھذا الرجل اشارہ مشار لمبتدا، من اس کی خبر. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے. اب ضمیر کون سی استعمال کی گئی؟ منفصل. هو عباس، وہ عباس ہے. هو مبتدا عباس خبر، هو مبتدا عباس خبر، وہ عباس ہے. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے عباس تاجر، عباس تاجر ہے، مبتدا خبر. عباس تاجر، عباس تاجر ہے. اب کیونکہ عباس جو علم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر الف لام نہیں آ رہا ہے، الف لام نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے تنوین کو قبول کر رہا ہے، معرفہ ہے. عباس تاجر، عباس تاجر ہے. اب اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ آپ کو دھیان دینا ہے. عباس تاجر غنی، عباس ایک مالدار تاجر ہے. ابھی عباس کو ہٹا دیں، اب عباس کو ہٹا دیں، آپ ترجمہ کریں تاجر غنی، ایک مالدار تاجر. انکمپلیٹ جملہ ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ایک مالدار تاجر کون بھائی، کون ہے ایک مالدار تاجر؟ لیکن جب آپ نے مبتدا سے پہلے لایا عباس، عباس تاجر غنی، ایک مالدار تاجر ہے، تو یہ جملہ کمپلیٹ ہوا. اب عباس مبتدا، تاجر کیا ہے؟ تاجر یہ موصوف ہے، غنی اس کی صفت ہے، غنی اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اب یہاں پہ تاجر آپ دیکھیں مذکر ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے، مرفوع ہے پیش اینڈ میں، ٹھیک ہے. اور غنی جو اس کی صفت ہے یہ بھی واحد ہے، یہ بھی مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مذکر ہے، اور دونوں نکرہ ہیں. تاجر غنی، الف لام ہے نہیں ہے، تو یہ موصوف صفت میں یہ چاروں چیزیں سیم ہونی چاہیے. جنس، عدد، حالت، وسعت. ٹھیک ہے. اب جو ہے اس کے بعد آپ دیکھیں حامد مدرس، حامد ایک مدرس ہے. ابھی شیخ نے آپ کو جو اگزامپل دی ہے موصوف صفت کی، نکرہ والی دی ہے، معرفہ والی نہیں دی ہے، لیکن میں نے آپ کو معرفہ نکرہ دونوں بورڈ پہ پہلے ہی سمجھا دیے. حامد مدرس، حامد مدرس ہے، ٹیچر ہے، مبتدا خبر جملہ ہے. اب کہا جا رہا ہے حامد مدرس جدید، حامد مبتدا، مدرس موصوف، جدید صفت. پھر یہ موصوف صفت بن کے یہ خبر بن جائے گی حامد مبتدا کے لیے، حامد مبتدا کے لیے. ٹھیک ہے، موصوف صفت مبتدا بھی بن سکتا ہے، موصوف صفت خبر بھی بن سکتا ہے. یہ رول آپ کو یاد رکھنا ہے. موصوف صفت مبتدا بھی بن سکتا ہے، موصوف صفت خبر. خبر کب بنے گا؟ جب اس سے پہلے مبتدا ہوگا. اور مبتدا کب بنے گا؟ جب اس کے بعد خبر آئے. تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مبتدا بن جائے گا. تو یہ چیز آپ لوگ کو جو ہے دھیان رکھنی ہے. حامد مدرس جدید، حامد ایک نیا مدرس ہے. اب مدرس مذکر واحد نکرہ مرفوع، جدید بھی صفت جو ہے مذکر واحد نکرہ مرفوع، چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق. اب اس کے بعد ہے سوال ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ ایپل ہے، مبتدا خبر. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کو کہا جا رہا ہے التفاح، التفاح ایپل، فاکہۃ لذیذۃ، فاکہۃ میوہ، فاکہۃ کہتے ہیں میوے کو، فروٹس. ٹھیک ہے. لذیذۃ ٹیسٹی. اب یہاں پہ التفاح مبتدا ہے، ٹھیک ہے، التفاح کیا ہے؟ مبتدا ہے. فاکہۃ یہ موصوف ہے، لذیذۃ اس کی صفت ہے. دونوں نکرہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مرفوع ہیں،
اور دونوں مؤنث ہیں. کیوں مؤنث کیوں ہے؟ مؤنث اس لیے ہے کہ التفاح جو ایپل ہے یہ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی خبر کیا لائے؟ مؤنث لائے. التفاح فاکہۃ لذیذۃ، ایپل ایک ٹیسٹی فروٹ ہے، ایپل ایک مزیدار پھل ہے اردو میں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور، عصفور کہتے ہیں اسپیرو، چڑیا، چھوٹی چڑیا جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عصفور. ذالک عصفور، وہ ایک چڑیا ہے. اب کہا جا رہا ہے العصفور مبتدا، طائر صغیر، طائر، طائر کہتے ہیں پرندے کو، طائر پرندہ اڑنے والا، طائر مطلب اڑنے والا، پرندہ کیا اڑتا ہے اس لیے اس کو نام رکھ دی طائر. اسی لیے فلائٹ کو کہا جاتا ہے طائرہ، فلائٹ کو عربی زبان میں طائرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو العصفور چڑیا، طائر صغیر ایک چھوٹا پرندہ ہے. اب طائر، طائر کیا ہے؟ مذکر مرفوع واحد نکرہ، صغیر مذکر مرفوع واحد نکرہ، صفت ہے طائر کی، طائر موصوف صغیر صفت. چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے. اب ہم چڑیا کو ہم لوگ مؤنث استعمال کرتے ہیں لیکن عربی میں یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. اب اس کے بعد جو ہے العربیۃ لغۃ سہلۃ، العربیۃ مبتدا، عربی، لغۃ سہلۃ ایک ایزی زبان ہے. العربیہ، العربیہ مبتدا مؤنث ہے تو خبر کیا لائے؟ خبر بھی مؤنث لائے. لغۃ سہلۃ، لغۃ موصوف، سہلۃ صفت، موصوف صفت مل کے یہ خبر ہو گئی کس کی؟ العربیہ مبتدا کی. ٹھیک ہے، اب لغۃ آپ دیکھیے مؤنث ہے، سہلۃ مؤنث ہے، لغۃ مرفوع ہے، سہلۃ مرفوع ہے، لغۃ واحد ہے، سہلۃ نکرہ ہے، سہلۃ نکرہ ہے. تو یہ موصوف صفت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اب آپ کو جو چیز میں نے بتائی تھی کہ نکرہ پلس نکرہ، کیا نکرہ پلس نکرہ موصوف صفت، معرفہ پلس معرفہ موصوف صفت، بہت آسان طریقہ ہے. اور اگر نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، کسی نکرہ اسم کے بعد معرفہ آ جائے تو پھر وہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی. کس کی ترکیب ہوگی؟ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی. جیسے حقیبۃ المدرس، اب حقیبۃ تو کیا ہے؟ نکرہ ہے، لیکن المدرس کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو اگر وہ ایک الگ چیز ہے جو ہم نے رول پڑھا کہ اگر کوئی مطلب اسم ہے وہ معرفہ اسم کی طرف مضاف ہو، نکرہ اسم معرفہ اسم کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی مضاف، وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. لیکن پہچان کے لیے کہ نکرہ اور معرفہ اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک اسم نکرہ ہے اس کے بعد والا معرفہ تو مضاف مضاف الیہ ہوگا. اگر آپ دیکھیں کہ دونوں اسم نکرہ ہیں، دونوں معرفہ ہیں تو موصوف صفت کی ترکیب ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ اشارہ کے بعد نکرہ ہے تو مبتدا خبر ہے، اگر اشارے کے بعد معرفہ اسم آئے تو مرکب اشاری ہے. اگر اشارے کے بعد نکرہ نون آئے تو مبتدا خبر ہے، اگر اشارہ کے بعد، اس میں اشارہ کے بعد معرفہ نون آئے تو مرکب اشاری کی ترکیب ہے. یہ بہت آسان فارمولہ ہے، آپ لوگ اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ کام آئے گا. اب اس کے بعد دیکھیے العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی ایک خوبصورت زبان ہے. العربیۃ مبتدا، لغۃ موصوف، جمیلۃ صفت، موصوف صفت مل کے العربیہ کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے عمار طالب مجتہد، عمار ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے. عمار مبتدا، طالب موصوف، مجتہد صفت کہ محنتی اسٹوڈنٹ ہے. طالب مذکر، مجتہد مذکر، طالب مرفوع، مجتہد مرفوع، طالب نکرہ، مجتہد نکرہ. ٹھیک ہے، طالب واحد، مجتہد واحد. اس کے بعد ہے ومحمود طالب کسلان، اور محمود ایک لیزی اسٹوڈنٹ ہے، سست. کسلان کہتے ہیں سست. اب یہاں پہ کسلان ہم نہیں پڑھ سکتے. آپ کے پاس کوئی بھی ناؤن آ جائے، چاہے وہ نام ہو چاہے وہ صفت ہو، اگر اینڈ میں الف نون آ رہا ہے آن تو اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. آپ کے پاس کوئی بھی ناؤن یا صفت آ جائے، اسم یا صفت، جس کے اینڈ میں الف اور نون آ جائے
اس کے اوپر تنوین کبھی نہیں آ سکتی. یہ رول آپ لوگ نوٹ کر لیں. کسلانو اسی لیے ہم نے کسلان نہیں کہا. ومحمود طالب کسلان اور محمود ایک سست طالب ہے طالب علم ہے. اب محمود جو ہے یہ مبتدا طالب موصوف کسلان صفت. اب طالب مذکر کسلان بھی مذکر ہے. کسلان بھی کیا مذکر ہے. طالب مرفوع کسلان مرفوع. طالب نکرہ کسلان بھی نکرہ. طالب واحد کسلان بھی واحد. کسلانوں کی مؤنث آتی ہے کسلا اور اس کی جمع آتی ہے کسالا. قرآن میں استعمال ہوا منافقین کے بارے میں کسالا یراؤن الناس. اس کے بعد آپ سے سوال ہے من انت آپ کون ہو. من کون انت آپ کون ہے. انا طالب میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں مبتدا خبر. انت طالب جدید کیا تم ایک نئے اسٹوڈنٹ ہو. انت یہ تو مبتدا ہو گیا. انت طالب موصوف جدید صفت. انت طالب جدید کیا تم ایک نئے اسٹوڈنٹ ہو. تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نعم ہاں. انا طالب جدید ہاں میں ایک نیا اسٹوڈنٹ ہوں. اب دونوں سینٹینس میں طالب موصوف جدید صرف ہے. طالب مذکر جدید مذکر. طالب واحد جدید واحد. طالب نکرہ جدید نکرہ. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ پہچان سکتے ہیں. اور باقی جو چیز ہے انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. آپ کو یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ کس اسم کا یعنی کس ناؤن کا اعراب کس ناؤن کا اعراب رفع میں یعنی پیش رہے گا. حالت رفع میں پیش رہے گا. تو آپ کے پاس 3 ناؤن ہیں. میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے. ایک آپ کے پاس ہے واحد اسم. کوئی بھی واحد سنگولر اسم آپ کے پاس آ جائے گے حالت رفع میں اس کی علامت کیا ہوگی پیش. نمبر 2 جمع مکسر. جمع مکسر کس کو کہتے ہیں میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے آپ یہ چیز یاد رکھ لیں تھوڑا. جمع مکسر کا اعراب آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ وہ اسم مرفوع ہوگا تو اس کی علامت کیا ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ اس جمع مکسر کے اینڈ میں کیا ہوگا پیش ہوگا. سنگولر اسم کے اینڈ میں بھی حالت رفع میں پیش ہوگا اور جمع مکسر کے اینڈ میں بھی کیا ہوگا پیش ہوگا. اس کے بعد آپ کو دھیان دینا نمبر 3 کیا ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ وہ مرفوع کب ہوتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اینڈ میں پیش کا ہونا. کس کا ہونا پیش کا ہونا. واحد اسم کی مثال ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں رجل پیش ہے اینڈ میں رجل نکرہ اور معرفہ ہم کہتے ہیں الرجل ہے پیش. اب جمع مکسر کس کو کہتے ہیں. جمع مکسر کہتے ہیں ایسی جمع ایسے پلورل کو جب ہم واحد سے یعنی ہم جمع پلورل ہم کس سے بنائیں گے سنگولر اسم سے بنائیں گے نا. تو جب ہم سنگولر اسم سے پلورل اسم بنائیں تو جو سنگولر اسم ہے وہ سنگولر اسم اپنی حالت سے چینج ہو جائے تبدیل ہو جائے ٹوٹ جائے. اس کو کہتے ہیں بروکن پلورل. جمع مکسر کو کیا کہتے ہیں جمع مکسر کو انگلش میں کہتے ہیں بروکن پلورل. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس یہاں پہ لفظ ہے یہی رجلن ہے. اب رجلن کی ہمیں بنانی ہے جمع. رجلن کی ہمیں کیا بنانی ہے جمع. تو اس کی جمع آتی ہے رجال. کیا آتی ہے رجال. اب یہاں پہ دیکھیے اس کا واحد سنگولر کیا ہے رجلن ہے. را کے اوپر زبر ہے جیم کے اوپر پیش ہے لام کے اوپر پیش ہے. لیکن جب آپ اس کا جمع لا رہے ہیں جمع بنا رہے ہیں اس کی تو اب یہ جو واحد اسم ہے یہ تبدیل ہو جا رہا ہے نا. دیکھیے را کے نیچے کیا آ گیا کسرہ آ گیا. جیم کے اوپر کیا آ گئی پیش کی جگہ کیا آ گیا زبر آ گیا. تو اب
ब्रोकन जमा मुकस्सर, ब्रोकन प्लूरल उसको कहते हैं जब सिंगुलर इसम से आप उसका प्लूरल बनाएं तो जो सिंगुलर इसम है वो चेंज हो जाए, वो तब्दील हो जाए, वो अपनी हालत में बरकरार नहीं रहे। अगर अपनी हालत पे वो सेम बरकरार रहे, आप उसके अंदर कोई चीज ऐड कर दें और वो जमा बन जाए तो उसको कहते हैं जमा सालिम। उसको क्या कहते हैं? जमा। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज है मुस्लिमुन। क्या है? मुस्लिमुन। मुस्लिमुन एक मुस्लिम वर्ग। अब हमें इसकी जमा बनानी है। जमा बनाने के हमें बहुत आसान तरीका है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसकी तनवीन को हटाना है। तनवीन को हटाने के बाद इसमें वाव और नून ऐड कर देना है। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना बन गया। अब यहां पे देखिए क्या, जब हमने मुस्लिम सिंगुलर से वाहिद से हमने जमा बनाया तो उसकी वाहिद तब्दील हुई, चेंज हुई? नहीं हुई। मुस्लिमन मीम के ऊपर पेश, सीन के ऊपर सुकून, लाम के नीचे देर और आपने सिर्फ वाव नून बढ़ा दिया, जमा तैयार हो गई। तो इसको कहते हैं जमा सालिम। और इसको कहते जमा सालिम यानी जब आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो उसका वाहिद तब्दील नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, अपनी जगह पे बरकरार रहा, उसको कहते हैं जमा सालिम। और जमा मुकस्सर जब आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो वाहिद ब्रोक हो गया, टूट गया, तो उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर का आपको इराब रफा में आपको, आप अगर रफा की अलामत देखें तो रफा की अलामत है पेश, ठीक है। अगर नकिरा रहेगा तो तनवीन और मारिफा रहेगा तो सिंगल पेश रहेगा, अर्रिजालु, अर्रिजालु। नंबर 2 जो मैंने आपको बताया जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम की मिसाल क्या है? जमा मुअन्नस सालिम जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास हम कहते हैं मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन एक मुसलमान औरत, एक मुसलमान औरत, ठीक है। अब ये मुअन्नस है, अब हमें इसकी वाहिद है, अब हमें इसको बनाना है प्लूरल, जमा बनाना है। आपको इसमें कुछ तब्दीली चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। आप ये ता जो है इसको खत्म करो सिर्फ, और ता खत्म करने के बाद अलिफ और ता एंड में बढ़ा दो तो ये जाएगा मुस्लिमातुन। क्या हो जाएगा? मुस्लिमातुन। अब मुस्लिमातुन से क्या हो गया? मुस्लिमातुन। अब जब आप मुस्लिमातुन से मुस्लिमात बनाया तो ये वाहिद बरकरार, मीम के ऊपर पेश, सीन के ऊपर लाम बराबर है, सिर्फ आपने आत बढ़ा दिया, वो तैयार हो गया। तो इसको कहते हैं जमा मुअन्नस सालिम। मुअन्नस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुअन्नस है। और ऊपर की जो मैंने आपको मिसाल दी थी मुस्लिम, वो जमा मुज़क्कर सालिम उसको कहते हैं। तो जमा मुज़क्कर, जमा मुअन्नस सालिम में, जमा मुअन्नस सालिम में भी रफा की अलामत क्या है? रफा की अलामत पेश है। मुस्लिमातुन नकिरा और मारिफा रहेगा अल मुस्लिमातु। उसके बाद ये दो नाउन के ताल्लुक से आप एक और चीज याद रखें। कौन से दो नाउन? वाहिद और जमा मुकस्सर। वाहिद और जमा मुकस्सर के ताल्लुक से आपको ये चीज लिख के याद रखनी है कि हालत रफा में इनके एंड में पेश होगा। क्या होगा? इनके एंड में पेश होगा। और हालत नसब में, ठीक है, ये रफा में क्या होगा? रफा में पेश होगा। नसब में क्या रहेगा? नसब में इनके एंड में जबर रहेगी। क्या रहेगी? जबर। और जर में इनके एंड में क्या रहेगा? जर में इनके एंड में रहेगा कसरा। क्या रहेगा? यानी जेर, ठीक है, जेर। अब जो जमा मुअन्नस सालिम आपके पास है, जमा मुअन्नस सालिम रफा में तो पेश रहेगा लेकिन नसब में जबर नहीं रहेगा। जमा मुअन्नस सालिम में नसब में क्या रहेगा? जेर रहेगा। हालत नसब में जमा मुअन्नस सालिम के नीचे जेर आएगा, बाकी जर में जेर ही रहेगा। तो ये इतना सा फर्क है जो आप लोग को समझ। अब जब आप तस्निया का एराब पढ़ेंगे तो तस्निया का एराब जबर जेर पेश के साथ नहीं आएगा। तस्निया का एराब लेटर के साथ आएगा, हरूफ के साथ। किसके साथ आएगा? हरूफ के साथ। रफा में आएगा अलिफ के साथ, मुस्लिमानी, वलदानी, किताबानी, हादानी। और नसब और जर में आएगा या के साथ, मुस्लिमैनी, मुमिनैनी, किताबैनी, ठीक है। और जमा मुज़क्कर सालिम का एराब मुमिनुन वाहिद, जमा बनाएंगे
تو جمع میں اس کا اعراب رفع میں آئے گا واو کے ساتھ مؤمنون، نصب میں آئے گا مؤمنین، حالت نصب اور جر میں مؤمنین مسلمین، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا.